إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی اور بڑائی رب العالمین کے لیے، درود اور سلام نازل ہو ہم سب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مبارکہ پر، صلوات ربی وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ برادران اسلام، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے کے بعد، ان کو پیدا کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے یوں ہی انہیں نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے امتحان میں، ابتلا، آزمائش اور فتنوں میں مبتلا کرتا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کون اپنے دین میں، ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے دین اور ایمان میں جھوٹا ہے۔ ایمان کی پختگی، یقین، عمل پیہم اور ساتھ میں ایمان کی کمزوری کو معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ابتلا، آزمائش اور فتنوں کو رکھا ہے۔ یہ جو فتنے دنیا میں آتے ہیں یہ کوئی نئے نہیں، بلکہ قدیم زمانے سے یہ فتنے پائے جاتے ہیں، لیکن کامیاب وہ انسان ہے، خوش نصیب وہ بندہ ہے جو امتحان میں کھرا اترتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ ورنہ بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے دین کو، اپنے ایمان کو اور اسلام تک کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، محض دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے چند سکوں کے لیے، اور بہت سارے امور ہیں، اغراض ہیں جنہیں پانے کے لیے بسا اوقات انسان اپنے دین کو، اپنے ایمان کو ترک کر دیتا ہے۔ یہ جو فتنے نازل ہوتے ہیں انسانوں پر، یہ فتنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان فتنوں سے امت کو ڈرایا، آپ نے تنبیہ کی اور
ان سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان فتنوں کی خطرناکی کیا ہوتی ہے اس کو بیان کیا۔ آپ نبی علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کر لیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، آپ نے دنیا قائم ہونے سے لے کر قیامت واقع ہونے تک جو حالات تھے وہ آپ نے بیان کیے۔ کسی کو یہ چیزیں یاد رہ گئیں اور کوئی بھول گیا، لیکن جتنے فتنے قیامت تک آنے والے ہیں، واقع ہونے والے ہیں، ہر فتنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو آگاہ کیا، چاہے فتنہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی کی اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے گھروں کے درمیان فتنوں کو ایسے واقع ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ بارش کے قطرات تمہارے گھروں کے درمیان محلوں میں گرتے ہیں، واقع ہوتے ہیں۔ بارش کے قطرات کی طرح گھروں میں فتنے داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فتنے آئیں گے قیامت تک، یہ فتنے انتہائی تاریک ہوں گے۔ انسان بسا اوقات تاریکی میں راستے کا تعین نہیں کر سکتا، راستہ پہچان نہیں پاتا کہ مجھے کدھر جانا ہے، کدھر جانے سے میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے جب فتنے آتے ہیں انسان صحیح اور غلط کی تمیز ختم کر دیتا ہے، عقلیں ماند پڑ جاتی ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے تاریکی سے مشابہت دی کہ یہ فتنے تاریک ہوں گے، انسان کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے بڑے فتنے سے آگاہ کیا کہ قیامت تک جتنے فتنے واقع ہونے والے ہیں، اگر سب سے بڑا کوئی فتنہ ہے علی الاطلاق، دنیا پیدا ہونے سے لے کر قیامت واقع ہونے تک سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ۔ دجال اپنی مہارتیں، اپنا مکر، اپنا فریب لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔ بہت سے لوگ اس کے مکر کا شکار ہو جائیں گے، اپنے دین کو ترک کر دیں گے، اپنے دین کو چھوڑ دیں گے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو، اپنی امت کو فتنوں سے بچنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ لوگوں اللہ کی پناہ طلب کرو فتنوں سے، چاہے وہ ظاہری ہوں یا خفیہ ہوں، باطنی ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث سننے کے بعد، یہ ترغیب جاننے کے بعد ہم فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے، پناہ طلب کرتے اور کہتے اعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذکر، ایک دعا بہت زیادہ آپ پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اسلام پر، ایمان پر ثابت قدم رکھنا۔ صحابہ نے سوال کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس ذکر کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، کیا آپ کو خوف ہے کہ کہیں ہم دین سے نہ پھر جائیں، دین سے پلٹ نہ جائیں؟ کیا آپ ڈرتے ہیں؟ کیا آپ خوف کھاتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے خوف ہے کہ ایک مسلمان کہیں اپنے دین سے، اپنے ایمان سے پھر نہ جائے، کہیں کافر نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ نبی علیہ السلام نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے سارے انسانوں کے دل رب کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبھا کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔
جیسے چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ آدمی صبح مومن ہے لیکن شام سے پہلے کافر ہو سکتا ہے، شام میں کافر ہے صبح سے پہلے ایمان والا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس ذکر کا بہت زیادہ میں اہتمام کرتا ہوں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ میرے محترم مسلمان دوستو، آج ہم جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، بہت سارے فتنے ہیں، بہت ساری آزمائشیں ہیں، بہت سارے امتحان ہیں، ابتلا ہیں، لیکن کیا ان حالات میں ہم نے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو محفوظ کیا؟ ان فتنوں سے بچنے کی کوئی تدبیر کی؟ میرے محترم مسلمان دوستو، سب سے بڑا جو فتنہ آج ہمارے سامنے ہے، انسان کے شرک میں، کفر میں مبتلا ہو جانے کا فتنہ، ارتداد کا ایک فتنہ ہے، ایک لہر ہے۔ آج مسلم نوجوانوں کو آپ دیکھ لیں، ان کی خواتین کا جائزہ لے لیں، صبح شام ہم خبریں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں مسلم لڑکی نے غیروں سے شادی کر لی، اپنا ایمان ترک کر دیا، اپنا ایمان چھوڑ دیا۔ شرک کا فتنہ ہے، ارتداد کا فتنہ ہے، اور یہ فتنہ آج ہماری اپنی جماعت کو چیلنج دے رہا ہے۔ ہماری اپنی جماعت کے نوجوان، اپنی جماعت کے افراد شعوری یا غیر شعوری طور پر اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ افراد بتوں کی پوجا نہ کرنے لگیں۔ میری امت کے کچھ افراد جب تک بتوں کی پوجا نہ کرنے لگیں تب تک قیامت واقع نہیں ہوگی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ افراد مشرکوں سے نہ مل جائیں، مشرکوں کے ساتھ دینے نہ لگیں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب قبیلہ دوس کی عورتوں کو میں بتوں کے پاس آتے جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، مشاہدہ کر رہا ہوں کہ جب تک قبیلہ دوس کی عورتیں بتوں کے پاس آنے جانے نہ لگیں، طواف کرنے نہ لگیں، تب تک قیامت واقع نہیں ہوگی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے بچنے کی ترغیب دی، تنبیہ کی، آپ نے سمجھایا اور عقیدے کی حفاظت کرنے کی ترغیب دی۔ میرے محترم مسلمان دوستو، آج سب سے بڑا فتنہ ہمارے اپنے لیے بحیثیت مسلمان شرک کا فتنہ، کفر کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ۔ اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ عقائد میں آج ہمارے بگاڑ ہے، بسا اوقات شرکیہ اعمال آج ہم توحید کا نام لے کر انجام دیتے ہیں، کہیں عقیدے کے فساد آج سنت کے نام پر ہمارے اندر در آیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توحید اور سنت کو جانیں، پہچانیں اور اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی کوشش کریں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، خاص طور سے دوستی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اغیار کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی عیدوں میں شرکت کرنا اور دوستی کے نام پر بسا اوقات مزارات کی طرف جانا، ان کی زیارت کرنا، طواف کرنا، اور پتہ نہیں کتنے ایسے فتنے ہیں جو آج ہم میں لاشعوری طور پر داخل ہو رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مسلمان بیماریوں کے نام پر، رقیے کے نام پر ایسے اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری اگر مجھے دور کرنی ہے تو فلاں راقی کے پاس میں چلا جاؤں، فلاں عامل کا میں رخ کر لوں، فلاں عامل اگر رقیہ کر لے تو بیماری سے مجھے شفا مل جائے گی۔ شفا کس کے ہاتھ میں؟ رب العالمین کے ہاتھ میں۔
یہ محض قرآن مجید کی تاخیر ہے کہ اگر کوئی مسلمان صدق دل کے ساتھ ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا کرتا ہے، شفا دے دیتا ہے۔ لیکن آج یہ چیزیں ہمارے اپنے اندر چلی آئی ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اگر فلاں عامل رقیہ کرے تبھی شفا ملے گی، فلاں عالم کے پاس میں چلا جاؤں رقیہ کرا لو اور اپنی مصیبت سے میں چھٹکارا حاصل کر لو۔ گویا کہ عقیدے کا فساد اور بگاڑ ہمارے اپنے اندر پہنچ گیا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، عقیدے کی حفاظت کرنی بہت ضروری ہے، توحید کی حفاظت کرنے کی آج بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں، عقیدے کی درستگی کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے، عقیدے کی درستگی کے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہوتا، عقیدے کی درستگی کے بغیر کوئی آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا نہیں سکتا۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز توحید سے تھا اور دعوت کی انتہا توحید سے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ درست کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دی۔ اللہ نے اسی عقیدے کو درست کرنے کے لیے کتابیں اتاری، اسی عقیدے کو درست کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کیا۔ یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ جب انسان کے پاس درست ہوتا ہے اور اس درست عقیدے کو لے کر انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو گویا کہ وہ حالت عبادت میں دنیا کو خیرآباد کہہ رہا ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی انسان کا حالت نماز میں انتقال ہو جائے بہت بڑا خیر کا کام، حسن خاتمہ کی علامت نشانی۔ کسی کا انتقال حالت روزہ میں ہو جائے، کسی کا انتقال حج کرتے ہوئے ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا خوش نصیب بندہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں اس کی جان چلی گئی، اس کا انتقال ہو گیا، حج کرتے ہوئے اس نے دنیا کو خیرآباد کہہ دیا، روزے کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ میرے محترم مسلمان دوستو، نماز عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے اور روزہ عبادت ہے۔ ان حالت میں اگر انسان کا انتقال ہوتا ہے خیر کی نشانی ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر اگر دنیا میں کوئی اور عبادت ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کی عبادت ہے۔ یہ وہ نیکی ہے کہ اس نیکی کو لے کر اگر دنیا سے کوئی رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کو جنت عطا کروں گا اور جہنم سے نجات دوں گا۔ توحید کی نیکی لے کر دنیا میں سے جانا، رخصت ہونا، یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے، نشانی ہے۔ یہ نماز سے بڑھ کر ہے، روزے سے بڑھ کر ہے، حج سے بڑھ کر ہے۔ ان حالت میں اگر کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کر حسن خاتمہ کی علامت یہ ہے کہ کسی بندے کا انتقال اس حالت میں ہو کہ اس کا عقیدہ، اس کا ایمان، اس کا اسلام اس کے ساتھ صحیح سالم باقی رہے۔ معتمر ابن سلیمان رحمہ اللہ بڑے محدث تھے، امام تھے۔ ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے، چہرے پر غمی کے آثار ہیں، پریشانیوں کی علامتیں ظاہر ہیں۔ گھر میں داخل ہوئے تو باپ نے ان کے چہرے پر موجود علامتوں کا مشاہدہ کیا، سوال کیا، پوچھا کہ بیٹے کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے؟ میں تمہارے چہرے پر پریشانی کی علامتیں دیکھ رہا ہوں، آثار کا ملاحظہ کر رہا ہوں، بات کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ میرا سب سے عزیز دوست آج دنیا سے مجھ سے رخصت ہو گیا، جدا ہو گیا، اسی کا غم ہے، اسی کی پریشانی ہے۔ سلیمان ابن ترخان رحمہ اللہ نے سوال کیا، پوچھا امات علی السنہ، کیا ان کا انتقال سنت پر ہوا؟ کیا ان کا انتقال توحید پر ہوا؟ کہا کہ ہاں ان کا انتقال سنت پر ہوا ہے، توحید پر ہوا ہے، صحیح عقیدے پر ہوا ہے، بدعت میں کبھی ملوث نہیں تھے، شرک سے کبھی ان کا کوئی ناطہ نہیں تھا، توحید پر انتقال ہوا ہے، سنت پر انتقال ہوا ہے۔ تو باپ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا پریشان نہ ہو، غمی نہ کر، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا۔
جو آدمی توحید کی نیکی لے کر جاتا ہے اللہ ساری برائیاں دھو دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ یہ وہ نیکی ہے جس کی اہمیت کو آج ہمیں سمجھنے، اس کی حفاظت کرنے، اس کی طرف لوگوں کو بلانے اور اس کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج دعوتی میدان میں ہمارے جو اتجاہات ہیں بدل گئے ہیں، ہمارا رخ تبدیل ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج سے 50 سال پہلے، 40 سال پہلے ہمارے جو اجتماعات ہوتے تھے ان کا مرکزی عنوان ہوا کرتا تھا توحید اور اتباع سنت۔ یہ ہماری دعوت تھی، اسی سے ہماری دعوت کا آغاز ہوتا ہے اور اسی پر ہماری دعوت کا اختتام ہوتا ہے، اسی پر ختم ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارے اجتماعات کا آپ جائزہ لے لیں، توحید اور اتباع سنت کے عناوین غائب ہیں۔ ہماری زندگی سے توحید کی دعوت کی جو اہمیت تھی وہ ختم ہو چکی ہے، یہ مانگ پڑ چکی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز اسی توحید سے کیا تھا اور دنیا سے جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو کلمات تھے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودی اور عیسائیوں پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ یہی توحید ہے جس کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام ساری زندگی لوگوں کو بلاتے رہے، جوڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، ہمارے اندر دوسرا جو سب سے بڑا فتنہ ہے اور جو چیلنج بنا ہوا ہے ہمارے لیے، وہ اختلاف کا فتنہ، انتشار کا فتنہ۔ مسلمان آج فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، انتشار پایا جاتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان آپس میں متحد ہوں، ملیں، اس اختلاف کو ختم کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الجماعۃ رحمہ والفرقۃ عذاب، کہ اجتماعیت اللہ کی ایک رحمت ہے، اختلاف، انتشار اور تفرقہ بازی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ وفاق، اتفاق ہونا اللہ کی ایک رحمت ہے اور انتشار اللہ کا ایک عذاب ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ اگر اختلاف کی صورت میں تمہیں دنیا کے نعمتیں میسر آتی ہیں اور اتفاق کی شکل میں تمہیں دنیا کی کوئی نعمت میسر نہیں آتی بلکہ کڑواہٹ جھیلنی پڑتی ہے، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کڑواہٹیں جو اتفاق کی شکل میں تمہیں میسر آتی ہیں وہ کڑواہٹیں تمہارے لیے بہتر ہے ان نعمتوں سے جو اختلاف کی صورت میں نعمتوں کی شکل میں تمہیں ملتی ہیں، حاصل ہوتی ہیں۔ اختلاف کر کے اگر کوئی نعمت انسان کو ملتی ہے، ایسی نعمت مسلمانوں کے لیے مصیبت ہے۔ ہو سکتا ہے انسان کا اپنا ذاتی فائدہ ہو جائے لیکن امت ختم ہو جائے گی، امت ڈوب جائے گی۔ لیکن اتحاد کیسے ہوگا؟ طریقہ کیا ہے اختلاف کو ختم کرنے کا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آگاہ کر دیا تھا، بتا دیا تھا کہ اتفاق کیسے ہوگا اور اختلاف کیسے ختم ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم میں کا جو آدمی میرے بعد زندہ رہے گا، زندگی پائے گا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، اور اختلاف کی صورت میں تمہیں کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ میرے بعد جو اختلاف آئے گا اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو تم مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ سنت کو جو آدمی مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اختلاف سے بچ جاتا ہے، اختلاف سے نجات پا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اتفاق کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے عقیدے کو ترک کر دے، سنت کا جو جذبہ ہے اس کو ماند کر دے اور سنت کی مخالفت میں انکار کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ یہ اتفاق کا مطلب نہیں۔
آج ہم نے اتفاق کا مطلب کیا سمجھ لیا ہے کہ انکار منکر کو ختم کر دیا ہے۔ برائی ہم دیکھتے ہیں، برائیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو برائیوں پہ نہ ٹوکیں، جو اچھائیاں ہیں ان کو رہنے دو۔ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، فلاح ہے فلاح ہے، یہ چیزیں مسلمان کے لیے باعث اتفاق ہے۔ لیکن اتفاق ان چیزوں پر قائم کرنے کے لیے ایک شرط رکھی جاتی ہے، کوئی کسی پر انکار نہ کرے، کوئی غلط چیز نظر آتی ہے نہ روکا جائے، نہ ٹوکا جائے، انکار منکر کا جذبہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے بدعتیں واقع ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ بدعتوں پہ نہ روکو نہ ٹوکو، سنت کی مخالفت ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ سنت کی مخالفت پر انکار نہ کرو، کیا ہو جائے گا؟ مسلمان آپس میں بڑھ جائیں گے۔ وہ اتحاد کون سا، کس کام کا جو اتحاد سنت کو روند کر کیا جاتا ہے، سنت کو پامال کر کے جو اتحاد کیا جاتا ہے، وہ کس کام کا، کون سا کام آئے گا؟ اور کیا اس سے اسلام کا غلبہ ہوگا؟ میرے محترم مسلمان دوستو، آج ہماری جماعت کے افراد جو چیز مشاہدے میں آ رہی ہے کہ اپنی جماعت کو چھوڑ کر ایسی جماعتوں سے اپنا انتساب کرتے ہیں، ایسی جماعتوں سے کام کرنے لگتے ہیں جن کا منہج خراب ہے، جن کا عقیدہ خراب ہے، اور یقین ہے کہ ان کے عقیدے میں بگاڑ پایا جاتا ہے، ان کے ساتھ اتحاد کر کے دین کا، دعوت کا، توحید کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، بدعتی کی صحبت بسا اوقات انسان کو بدعتی بنا دیتی ہے، مشرک کی صحبت بسا اوقات انسان کو مشرک بنا دیتی ہے۔ سنت کو ترک کر کے جو اتحاد قائم ہوگا اس سے کوئی اچھا اور خیر کا نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، اس کے ثمرات اچھے نہیں ہوں گے۔ اسی لیے صحابہ اور تابعین کو دیکھ لیں کہ بدعتی آتا ہے ایک راستے سے، وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے، کہیں اس کے ساتھ نہ بیٹھنا پڑے، اس کی بات سننی نہ پڑے، اس کی شکل نہ دیکھنی پڑے۔ میرے دوستو، بدعتوں پر اتنا انکار، اتنی شدت اور سنت کا اتنا جذبہ، معمولی سنت ہے۔ ایک اور نعرہ آج ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ یہ جو فروعی چیزیں ہیں ان کو ترک کر دو۔ کوئی چیز سنت سے ثابت ہوتی ہے، رفع الیدین سنت سے ثابت ہے، متواتر حدیثیں ہیں، آمین بالجار سنت سے ثابت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ فروعی مسائل ہیں، ان کو ترک کر دو، چھوڑ دو، اس پہ انکار نہ کرو۔ جو چیز سنت سے ثابت ہوتی ہے وہ فرعی مسئلہ ہے، چھوٹا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ کس نے بیان کیا؟ رفع الیدین جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنت میں بیان کیا، اس کو بیان کرنے والا کون؟ شریعت قرار دینا والا کون؟ رب العالمین۔ اللہ نے اس کو شریعت بنایا، رب نے اس کو سنت بنایا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ رفع الیدین سنت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بیان کیا، اس کو سنت قرار دینے والے ذات اللہ تعالیٰ کی۔ میرے دوستو، آپ ایک ایک سنت کو نکالتے جائیں گے، دین میں کیا باقی بچے گا؟ ایک ایک سنت کو یہ کہہ کر کہ یہ سنت معمولی ہے، یہ سنت ہلکی ہے، اس کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ صحابہ کو آپ دیکھ لیں، سنت کی مخالفت پر کتنا شدید انکار کیا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ اللہ کے کوئی بندی مسجد میں آنے کے لیے اجازت مانگتی ہے، اس کو اجازت دو، نہ روکو، منع نہ کرو۔ بلال کہتے ہیں ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے فرزند کہ ہم روکیں گے، فتنہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے، عورتیں معمون نہیں، اسی لیے ہم ان کو منع کریں گے، روکیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے ہاتھ سے زور سے ان کے سینے پر مارا، اس کے بعد ان سے بات چیت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، کلام کرنا ترک کر دیا۔ تصور کر سکتے ہیں
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک باپ ان کے بیٹے جب سنت پر اعتراض کرتے ہیں، زور سے مارنے کے بعد بات چیت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ یہ سنت کے خلاف صحابہ کا انکار تھا۔ جو بھی سنت کے خلاف بولتا ہے، کوئی کرتا ہے، صحابہ شدت کے ساتھ انکار کیا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے سامنے سنت کے مخالفتیں دیکھتے ہیں اور خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور اپنی صحبت کو، اپنی ملازمت کو، اپنی رفاقت کو برقرار رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا خیر کا کام کر لیا ہے۔ میرے دوستو، یہ خیر نہیں، یہ شر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کوئی منکر تمہیں دکھائی دیتا ہے، طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو دل میں کم سے کم برا جانو۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ بدعتی کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ایمان سے، ہمارے دلوں سے ایمان کا جو سب سے آخری کم ترین درجہ ہے وہ بھی نکل گیا ہو، ہم اس کو منکر ہی تصور نہیں کرتے، منکر ہی نہیں سمجھتے۔ اگر ایسی بات ہے تو ہمارے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں، یہ جو جماعتیں کام کرتی ہیں ان کا منہج واضح نہیں، غیر واضح منہج، اور ہمارا اپنا منہج بالکل واضح کتاب و سنت کا منہج ہے۔ توحید اور سنت کی یہاں تعلیم ہے، شرک اور بدعت سے یہاں انسان کو روکا جاتا ہے، کیونکہ اسی پر اسلام کی بنیاد ہے، اسی پر اعمال کی قابلیت کا دار و مدار ہے۔ تو یہ ہمارا منہج بالکل واضح ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بہت سی جماعتیں جو آج میدان میں کام کرتی ہیں، ظاہر کچھ ہوتا ہے، اندر کچھ ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اندر کی چیزیں باہر نہ لائی جائیں، بیان نہ کی جائیں۔ میرے دوستو، اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں جو ظاہر نہ کی جائے، عوام الناس کے سامنے نہ لائی جائے، بلکہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اذا رأیت الناس یتناجون فیما بینہم دون العامہ فاعلم انہم علی تأسیس ضلالہ۔ اگر تم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہو اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، جمع ہونے کے بعد چھپے انداز میں اپنے مابین کوئی چیز طے کرتے ہیں اور ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، اور منع کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں لوگوں کے سامنے نہ لائی جائیں، بیان نہ کی جائیں، ظاہر نہ کی جائیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی جماعت کو تم دیکھتے ہو، پاتے ہو، فعلم، تو تم کو جان لینا چاہیے کہ گمراہی کی بنیاد کے لیے، ضلالت کے دروازوں کو کھولنے کے لیے وہ آپس میں اکٹھا ہوئی ہے۔ یہیں سے ضلالت کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ شریعت میں کوئی ظاہر، شریعت میں کوئی باطن، یا شریعت میں علانیہ، شریعت میں مخفی کوئی چیز نہیں، شریعت کی ساری چیزیں ظاہر ہیں، واضح ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ بعض نوجوانوں کی حرکتوں سے آج پورے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ میرے دوستو، کتاب و سنت کی جو تعلیم ہے اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ سیاست سے نہیں ہوتا ہے، حکومت سے نہیں ہوتا ہے، کرسیوں سے نہیں ہوتا ہے، عہدوں سے نہیں ہوتا ہے۔ اس کا جو آغاز ہے انسان کی اصلاح سے ہوتا ہے، تعلیم سے ہوتا ہے، اس کی تربیت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا تو اللہ نے یہ مکلف نہیں کیا کہ کرسیوں کو بدل دیا جائے، حکومت کے خلاف نعرے لگائی جائیں، سیاست سے جوڑا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، مقصد واضح بیان کیا، هو الذی بعث فی الأمیین منہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے امیوں میں، ان پڑھوں میں، امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان میں ایک رسول بھیجا۔ مقصد کیا تھا بھیجنے کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی یہ رسول تمہیں تعلیم دیتا ہے، تعلیم اور تعلم سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ،
اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، ان کی تدریس کا اہتمام کرنا اور انسان کے نفوس کا تزکیہ کرنا، یہ نبی علیہ السلام کا مشن تھا۔ یہ نہیں کہ آپ سڑکوں پہ نکل جائیں، مظاہرات کریں، انسانوں کا خون بہائیں، یہ اس کی اسلام تعلیم نہیں دیتا، اس کی طرف نہیں بلاتا، بلکہ میرے محترم مسلمان دوستو، ایک انسان کا خون، مسلمان کی جان کی حفاظت کرنا کعبۃ اللہ کی تعظیم سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، کسی کی جان و مال کو نقصان پہنچتا ہے، تو آپ اپنا جائزہ لے لیں، کہیں آپ کا منہج، کہیں آپ کا طریقہ غلط تو نہیں ہے، آپ غلط راستے پر تو نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ اسلام کی وجہ سے، اس کی تعلیمات کی وجہ سے، اس کی دعوت کی وجہ سے کسی انسان کی جان نہیں جاتی، کسی کا ناحق خون نہیں بہتا، کسی کے مال کو ہڑپ نہیں کیا جاتا، کسی کا گھر برباد نہیں ہوتا۔ اس کی تعلیم آسان ہے اور یہ تعلیم ہر انسان کے لیے ہے، اور جو آدمی اس کو اختیار کر لیتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، سلامتی میں آ جاتا ہے۔ اسلام میں امن ہے، اسلام میں سلامتی ہے، اور جو اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، بسا اوقات اس کے چھوڑنے پر انسان بہت سارے جانی اور مالی اور گھریلو اجتماعی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، آج کسی بھی جماعت، کسی بھی منہج سے یا کسی اور پلیٹ فارم سے کام کرنے سے پہلے ہم کو سوچ لینا چاہیے کہ کیا یہ منہج، یہ جماعت صحیح ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کا منہج کتاب اور سنت کے مطابق ہے۔ جب تک اس کا جائزہ نہ لے لیں تب تک آپ اس کے ساتھ جڑ نہیں سکتے، اس کے ساتھ مل نہیں سکتے، اور اگر ملتے ہیں تو آپ خطرے میں ہیں، آپ گمراہی میں ہیں، آپ ضلالت میں، چاہے آپ اپنے آپ کو نیکی پر سمجھیں، ہدایت پر سمجھیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، فتنے بہت ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیے۔ عہدے کا فتنہ، مال کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ۔ آج مسلمانوں کی حالت کا آپ جائزہ لے لیں کہ مال کے فتنے میں مسلمانوں کو ایسے تباہ کر دیا ہے، ایسے برباد کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصوں میں مسلمانوں میں پتہ نہیں حلال انویسٹ کے نام سے کتنی کمپنیاں بنی، کتنے گھر تباہ ہوئے، کتنے گھر برباد ہوئے اسلام کا نام لے کر۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کیجیے، اسلام تجارت کو جائز قرار دیتا ہے، حلال قرار دیتا ہے، لیکن آپ اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے اسلام کا نام دیں اور اسلام کی تعلیمات کا آپ استحصال کریں، جبکہ آپ کا کاروبار کوئی واضح نہیں، اور انسان ایسے مال لگاتے جا رہے تھے، ایسے مال لگاتے جا رہے تھے نفع کی امید میں کہ سارے مسلمان یا اکثر مسلمان اندھے ہو چکے تھے۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ کسی سے بھی آپ سوال کر لیں، نوجوان سے پوچھ لیں کہ گھر بیٹھے 5,000 6,000 آ جائیں گے، کھا لیں گے، اطمینان سے زندگی کٹے گی۔ میرے دوستو، آپ کا وجود کس کے لیے ہے؟ آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کہ گھر بیٹھ کر کھانے کے لیے یا محنت کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ کے دن جب ندا سنتے ہو تو آ جاؤ، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو، اور جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ مسجد سے نکلنا ہے، زمین میں پھیلنا ہے، اللہ کے فضل کو، اللہ کے رزق کو تلاش کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے۔ جو آدمی محنت سے جو چراتا ہے وہ میرے دوستو صحیح اسلام کا نمائندہ نہیں بن سکتا، صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج مال کے فتنے نے مسلمانوں کو اندھا کر دیا ہے۔ ہم کو پتہ نہیں کہ آیا یہ کمپنیاں حلال ہیں کہ حرام ہیں، جائز ہیں کہ ناجائز ہیں، صحیح ہیں غلط ہیں، ہمیں تو مال سے مطلب ہے جو مال آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ 2 بھیڑیے بھوکے اگر بکریوں کے کسی ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں،
غرق کر دیے جائیں تو دو بھوکے بھیڑیے بکری کے ریوڑ کو جتنا نقصان پہنچائیں گے اس سے زیادہ انسان دو خواہشیں، دو تمنائیں، دو رغبتیں انسان کو پہنچاتی ہیں۔ کون سی دو رغبتیں؟ عہدوں کی لالچ، کرسی کی طلب اور مال کے حرص، مال کی طمع، مال کا لالچ۔ یہ دو چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، بسا اوقات اس کے عقیدے کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اور مال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، عہدے کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آج کرسی، یہ عہدے، یہ اختلاف اتنا زیادہ ہو جائے کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں سوال کر لیں، حالات کیا ہے کہ ہر مسجد میں اختلاف، ہر جماعت میں اختلاف، گروہ بندیاں، ایک دوسرے کے تابع ہو کر کام نہیں کرنا چاہتا، دین کی دعوت نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ مجھے کرسی ملے گی تو میں کام کروں گا، دوسروں کی ماتحتی میں کام کرنے کا میرا کوئی جذبہ نہیں۔ آپ کا کام کرنا رب کے لیے ہے کہ اپنی ذات کے لیے؟ کرسی کے لیے ہے، مال کے لیے ہے۔ اور اگر آپ کا دین کی دعوت کا کام کرنا مال کے لیے ہے، کرسی کے لیے ہے، تو دنیا کے سب سے بد نصیب انسان وہ ہے جو دین کو دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دین کو دنیا کے لیے استعمال کرنے والا، دین کے نام پر کرسی حاصل کرنے والا، دین کے نام پر دولت حاصل کرنے والا، ناجائز طریقے سے سب سے بدترین انسان ہے۔ میرے دوستو، یہ جو اعمال ہیں یہ ہمارے پاس بہت تھوڑے ہیں، ان کی حفاظت کیجیے، ریاکاری سے بچائیے، ان اعمال کو دنیا کے لیے استعمال نہ کیجیے، جو خیر کے کام ہیں اس کو باقی رکھیے تاکہ قیامت کے دن ذخیرہ آخرت بن سکے، نیکیوں میں شامل کی جا سکیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور بہت سارے فتنوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ دور کے فتنوں کو ہم سمجھیں، ان کا جائزہ لیں۔ اور ایک اور فتنہ جو بہت تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں سرایت کر جاتا ہے، دین کے معاملے میں ہر آئرہ غیرہ گفتگو کرتا ہے، بڑے بڑے معاملات میں ہر آدمی جس کے پاس زبان ہے وہ چاہتا ہے کہ دین کے معاملے میں گفتگو کرے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سیأتی علی الناس سنوات خداعات، لوگوں پر قیامت کے قریب مکر والے، دھوکے والے سال آئیں گے۔ سنوات خداعات، دھوکے والے، مکر والے۔ ان سالوں میں کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹے کو سچا سمجھ لیا جائے گا، سچے کو جھوٹے کا خطاب دے دیا جائے گا، خائن کو امین سمجھا جائے گا، امانت دار کو خائن کا لقب دیا جائے گا۔ اور اس زمانے میں، ان سالوں میں رویبضہ گفتگو کریں گے، رویبضہ بات کریں گے۔ صحابہ نے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ رویبضہ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجل الطاف ہے، بیکار آدمی جس کے پاس دین کا کوئی علم نہیں، جاہل آدمی، عام معاملات میں، بڑے بڑے معاملات میں اپنی رائے دیں گے، اپنی رائے کا اظہار کرنے لگیں گے۔ یہ مکر والے سال ہوں گے قیامت کے قریب۔ آج آپ دیکھ لیں، کوئی جاہل آتا ہے کچھ بھی بول کر چلتے بنتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جماعت جو حق والی جماعت ہے، جس کو اللہ کے نبی نے فرقہ ناجیہ قرار دیا، طائفہ منصورہ قرار دیا، اس جماعت کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی کوئی جاہل نبی علیہ السلام کے منبر پر کھڑے ہو کر فتویٰ دیا ہو؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ دن بھی دیکھ لیا کہ ایک جاہل آتا ہے جمعہ کے دن، جس کو دین کا کوئی علم نہیں، نبی علیہ السلام کے منبر کو خطبے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کیا یہ رویبضہ نہیں جو دینی معاملات میں گفتگو کرنے والے، دینی معاملات میں اپنی رائے دینے والے؟ میرے دوستو، فتنوں کے اس دور میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے منہج عقیدے کی حفاظت کے لیے بہت ساری جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جدوجہد اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد انسان کی اپنی کوشش سے ہوتی ہے، اپنی محنت سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے انسان پناہ مانگے
ان فتنوں سے بچنے کے لیے، لیکن ساتھ میں دین کا علم حاصل کرے، لوگوں کی تربیت کرنے کی کوشش کرے۔ تزکیہ اور تربیت اور علم یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو نجات تک پہنچا سکتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کر سکتا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور مسلمان بنا کر، صحیح عقیدہ اور سنت والا بنا کر اللہ تعالیٰ زندہ رکھے۔ موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، حسن خاتمہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، سوء خاتمہ سے بچائے، جنت میں جگہ عطا فرمائے، جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔